ایک ایسا فیز نظر آتا ہے جس فیز میں لوگ اپنے مسائل کی اصل وجہ تلاش کرتے ہیں اپ برنگنگ، فیملی اپ برنگنگ میں یا پھر کلچر میں تلاش کرتے ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے. ایک سٹیپ ہم آگے چلے جاتے ہیں لیکن وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. تو سوشل ریئلٹی کی کمپلیکسٹیز کو، اس کے پیچھے جتنی پیچیدگیاں ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. سوشل ریئلٹی کو آل ٹوگیدر ڈیناؤنس کرنا وداؤٹ نوئنگ دی آبجیکٹیو فیکٹس ایک انسائنٹیفک اپروچ ہو. ہم سوشل ریئلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں. جب ہم سیکنڈ فیز سے نیکسٹ فیز کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس سوسائٹی کی سوشل ریئلٹی کو، اس کے اندر پنپنے والے کنٹراڈکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دوسرا فیز اور تیسرا فیز پہلے والے فیز کے کچھ انگریڈینٹس لے کر چلتا ہے. دوسرا فیز پھر تیسرے فیز میں جب داخل ہوتا ہے تو ساتھ میں دوسرے فیز کے انگریڈینٹس لے کر چلتا ہے. لیکن تیسرا فیز جو کہ بڑا کوالٹیٹیو ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر آتا ہے. وہ سوسائٹی کے ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ، ریئلٹی کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ لے رہا ہوتا ہے. اور وہ ریئلٹی کے اندر جو کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں، جو اپیرنٹ ریئلٹی ہے اور جو پس پشت ریئلٹی ہے، اس کو سمجھنے میں بڑا بہتر رول ادا کرتا ہے. لیکن ہم پہلے فیز سے دوسرے فیز میں، دوسرے سے تیسرے فیز میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کی کانشیسنیس کی ضرورت ہے جسے ہم میکسیمم آف پوٹینشیل کانشیسنیس کہتے ہیں، اور اس کو دوسرے لفظوں میں کانشنٹائزیشن بولتے ہیں. کانشنٹائزیشن جسے ہم عام نارمل زبان میں بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک ہیومن پروسیس ہے جو اسٹوڈنٹس کو اکیڈیمیا میں آبجیکٹس نہیں سمجھتی، اسٹوڈنٹس کو بینکس نہیں سمجھتی، اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو ایجنٹ سمجھتی ہے، سبجیکٹ سمجھتی ہے، اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپینٹ سمجھتی ہے. ٹیچر فیسیلیٹیٹر نہیں رہتا، وہ کوآرڈینیٹر بن جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پارٹیسپینٹس بن جاتے ہیں. آپس میں ایک ڈائلاگ کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب یہ پریکٹیکلی اس کو انجام دیا جاتا ہے اور اس پریکٹیکل اپروچ کو ہم پریکٹس کہتے ہیں. ایک پریکٹیکل وزڈم کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹ کے ڈائلاگ کو، جو کہ ڈائلیکٹک اپروچ سے نکل کر ڈائیلوجیکل اپروچ میں آتا ہے، ہم ایک سٹیپ آگے آ جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کا جو کانشیسنیس ہے، جو ایجوکیٹر کا کانشیسنیس ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ میں بڑھ رہا ہوتا ہے. سو آپ جس طرح سے سوال کر رہے ہیں کہ ایسا ایکٹیویٹی یا ایکٹیویزم ان ایکیڈیمیا میں پاسبل ہے، یس اٹ از ویری مچ پاسبل. کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہاں بینک کا کردار ادا کر رہے ہیں، ٹیچر بنیادی طور پر ایک انویسٹر ہوتا ہے، وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے اپنے 20-25 سال کا ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس میں، اور وہ ایز اٹ از اس کو لے کر کے ایز اٹ از ریپروڈیوس کرتے ہیں امتحان میں. مطلب انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا. وہ ایک آبجیکٹ کے طور پر ہوتے ہیں، وہ سبجیکٹ کے طور پر نہیں ہوتے. وہ کسی ریئلٹی کو کیسے لیتے ہیں یہ ایجوکیٹر کو نہیں پتا ہوتا، کوآرڈینیٹر کو نہیں پتا ہوتا، ٹیچر کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ فردن سب کے کانشیسنیس کی جانکاری نہیں رکھتا. جب وہ فردن سب کے کانشیسنیس کی جانکاری رکھے گا تب کہیں جا کر اسے اس بات کی سمجھ آئے گی کہ بھئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سبجیکٹس ہیں، ایکٹیو ایجنٹس ہیں اس سوسائٹی کے، اور پھر وہ رول پلے کریں گے اور اس جمود کو توڑیں گے، اسٹیگنیشن کو توڑیں گے، اسٹیٹس کو توڑیں گے، اور پھر وہ اپنے مسائل کا حل قسمت نصیب پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ ان مسائل کے لیے سائنٹیفک اپروچ کا استعمال کریں گے اور اس کے لیے سائنٹیفک حل نکالیں گے. اس کے لیے بہتر طریقہ ہم نے جو نکالا تھا وہ یہی تھا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے. ٹیچر نہ رہے، وہ اپنی انا، اپنی ایگو کو ختم کر کے اسٹوڈنٹس میں ضم ہو جائے اور اسٹوڈنٹس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے. میری حد تک تو میں تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر حسین. تھوڑا سا ابھی اس کو ایبسٹریکٹ ہی رہنے دیتے ہیں. جو ڈاکٹر ملک صاحب نے بات بتائی کانشیسنیس کی، ڈائنامزم کی، دیکھیے یونیورسٹیز کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ ایسی جگہیں جو آبادی سے تھوڑا سائڈ پہ ہوں، کہ جہاں پہ نئے اچھے تجربات کیے جائے اور معاشروں کو آگے لے جائے. جس طرح یونیورسٹیز اب آبادیوں میں آ رہی ہیں، اسی طریقے سے اب یہ ریلیشن شپ الٹا نظر آ رہا ہے. جیسے ڈاکٹر مغل صاحب نے بتایا کہ ٹیچر بیرن ہو رہا ہے، یونیورسٹی بیرن ہو رہی ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لگتے ہیں باہر سے. تو وہ جو پہلا کانسیپٹ تھا وہ الٹ پڑ رہا ہے. ایک تو یونیورسٹی اسپیس لوز کر رہی ہے، دوسرا یونیورسٹی بنجر بڑھ رہی ہے. یہ کیا اس کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے پاس یہ بنجر ہونا کیا مطلب ہے؟ کس طرح آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ سوال کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسی برائے میں لیا جائے جس میں آپ نے پوچھا. بنیادی طور پر اسٹیٹ میں ہر
معاملے کو بہت سختی سے جکڑ دیا. ہمارے ملک میں آئی آر سے فارن پالیسی وہ فارن آفس بیٹھ کے بناتا ہے اور ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرو. تو میں نے بنائی ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرو. آپ نے بکواس فضول قسم کی بات کر دی ہے, پالیسی اس کو آپ کی گلے پڑ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں پروفیسر کو بھی اس کو جسٹیفائی کرو. پھر کیا ہوتا ہے سر کہ اپنی نوکری پہ جانے کے لیے ہمیں سے بہت سے لوگ ٹی وی پر جا کر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور پروگرام جو ہی ختم ہوتا ہے نا یہ داسن اور فضل کا حکومت یہ جو بھی تو بکواس ہو جائے گی, ابھی دیکھنا تم یہاں پر افغانستان بھی برا ہو جائے گا. تو بھائی تو تم نے کیوں کہا ہم اپنی نوکری بچانے کے لیے جاتے ہیں. یہ کتنے سیکیورٹائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہو گیا اسٹیٹ کا انڈیو زوری سے جکڑنا چیزوں کو. آپ کا میرا یہ بڑا کھل کے بات کر لیں, ہم چاروں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے تو موجود ہیں یہاں پر. آپ جرنلزم میں کتنی بار آپ کو بلایا گیا پاکستان کی جو پالیسی بنا رہی جا رہی ہے انفارمیشن پالیسی, کتنی بار آپ کو بلایا گیا؟ مجھے کتنی بار فارن پالیسی بنانے کے لیے بلایا گیا؟ آپ کو فلسافیکلی کبھی آپ کو بات کیا ہوا؟ سیاست میں آپ کو کب پوچھا گیا؟ چند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے کل سمجھتے ہیں. آپ نے ابھی MNA MPA الیکٹ کر لیے, ٹھیک ہے, وہ سب پہنچ گئے ہوں گے وہاں جا کے, بس ان میں ایک اکڑ آ گئی کہ اب تو میں سب کچھ مجھ سے شروع ہوگا, مجھ پہ ختم ہوگا. بڑی بدقسمتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک کلاس فیلو تھی کے زمانے میں لندن گیا, برٹن گیا, تو میں نے اس سے پوچھا, کھانے پر ہم جمع ہوئے تو اس نے مجھے بتایا کہ جی آج کل تو میں ریٹیلڈ ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتی کہ میں فارن آفس ہے برٹن کا, مجھے وہاں پر کہا گیا کہ 2 سال میں نے وہاں کام کرنا ہے. تم نے وہاں کیا کام کیا؟ Of course, because I'm from international relations, so best place to do a job is foreign office of Britain. Okay, right, that's one. مجھ سے کہتی کہ تم نہیں جانی تک اپنے آفس, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں ہے. You know, like وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاں پہنچ گیا اس نے کہا وہ بس اب کنٹرول کرو اس جگہ کو اور کسی کو نہ آنے دو. یہ ایک جو ڈی لنک ہوا ہے جو شروع میں آپ نے انٹروڈکشن میں ہے اس نے تباہی مچائی. مطلب یہ کہ میں آپ تینوں سے زیادہ بہتر کون جانتے ہیں, بچوں کے لیے ہمیں یہ بولنا پڑے گا. یعنی میں جب فارن آفس میں جو آفیسرز ہیں ان سے جب بات کرتا ہوں تو یقین کیجئے کہ ان کا چھوٹے ایک جواب ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کتابی باتیں, آپ یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ کتابوں میں ایسا ہوتا ہے. اللہ کا ماں اس وقت داخل ہی گا نا کہ بس کتابوں میں جو تم پڑھتے سر ایسا نہیں ہوتا, اصل میں کوئی. میں کہتا ہاں ٹھیک ہے, اچھا ہمارا کچھ اور سوچ ہے, لیکن آپ کی کیا سوچ ہے؟ میں ہمارا یہ خیال ہے کہ خدا کے لیے کبھی کوئی کتاب پڑھ لیا کرے, کب تک آپ اتنے کم عقل رہیں گے؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں عرفان, یعنی وہ مجھے لک ڈاؤن کر رہا ہے اور میں اس کو لک ڈاؤن کر رہا ہوں. کاش کہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو آج وہ یہ بات نہ کر رہا ہوتا کہ یہ آپ ایک ہوا میں بات کر رہے ہیں, کتابوں میں رہی ہے, اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کسی نے کوئی کتاب بھی پڑھ لیا کر تاکہ کوئی خیر کی بات لے آؤ. تو یہ جو ڈی لنکڈ ہیں یا ڈس لنکڈ ہیں یا یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جو کم کر دیکھ رہے ہیں, نو ونڈر آپ دیکھ لیجیے پشاور کے جو AP سیکریٹریٹ سول سیکرٹری تباہی مچائی ہوئی انہوں نے. آپ فارن آفس چلے جائیں, آپ سیکیورٹی اسٹڈیز چلے جائیں, آپ کی TV کی پالیسیز دیکھ لیجیے, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ چلے جائیے اور وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کے طور پر اس بندے کو بلا کر مشورہ کرتے ہیں, کچھ نہیں ہے. آپ کو ملک سے باہر آپ چلے جائیں, اس وقت جو بائیڈن ہے آپ تماشا کریں, اس کے 4 جو بہترین یعنی یار غار یا میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے 4 جو کچن کیبنٹ بالکل اس کے مشورے دینے والے, وہ چاروں کے چاروں یونیورسٹی پروفیسر ہیں. آپ پتہ کریں اوباما کون تھا, ڈونلڈ رمسفیلڈ کون تھا, زلمہ خلیزاد کون تھا, ڈک چینی کون تھا, سارے پروفیسر آئے ہیں. اچھا پھر ابھی بھی آپ چلے جائیں برٹن میں تو جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے جس کو 10 ڈاؤن کہتے ہیں, سر وہاں پر 8 پروفیسر بیٹھے ہیں. وہ پرائم منسٹر کو اور وہ کہتے ہیں کس طریقے سو اتھارٹیٹیو, نو مسٹر پرائم منسٹر ڈونٹ یو ناٹ سے دیٹ, یو نو ڈیفینیٹلی ناٹ, یو ول سے دس. وہ جملہ بتاتے ہیں نہیں اس جملے میں غلطی ہے, اس یہ لفظ کو یوں ریپلیس کر دو. اور وہ پرائم منسٹر ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. آپ کو اسی طرح پتہ ہے ہم کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں اگلی بات کی طرف جاتا ہوں, ہم کن لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. وہاں پر مطلب وہ پروفیسر کے ہاتھوں میں وزیر اعظم کھیل رہا ہے. یہاں پر کیا حال ہو, یہاں پر کچھ اور ہی الٹا کام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے,
آپ سوچیے نا, آپ تمام آپ میں سے کتنے ایسے بچے جو ابھی کھڑے ہو جائیں گے کہ مڑیدہ شباشری دار وزیر اعظم درخو خزم سوچ کالشن ہے نا بھائی. باقی آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا جس کے لحاظ سے آپ کو وزیر اعظم پاکستان کم کر نظر آتا ہے. اب یہ کام آپ نے برٹن میں کبھی دیکھا ہے, جرمنی میں کبھی دیکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں اس کا یہ آپ میں پورا کروں گا, مطلب یہ کیوں نہیں دیکھا وہاں پر لوگ کیوں نہیں کھڑے؟ اس لیے کہ وہاں کا وزیر اعظم چانسلر پریزیڈنٹ اتنی زبردست پالیسی لاتا ہے کہ آپ میں سب چپ کر بیٹھتے ہیں وہ چیزیں مطلب اس کی پالیسی اس کے مطابق میں کہاں سے لاؤں گا چیز. یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا وزیر خارجہ ہے, وزیر اعظم ہے, چیف منسٹر ہے, وہ ایسی اچھا منسٹر آپ کی ایسی بونکیاں مار رکھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ ان کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں بڑی اچھی کی, میں اس پہ ہو رہا ہوں کہ ٹاپک سے ہم ڈائیورٹ نہ ہو جائے. سائلنس اور اکیڈیمیا کو جو ہے نا ڈسکشن لے آتے ہیں دوبارہ ادھر ہی سے, اور میرے خیال میں ڈاکٹر شجاعت سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا ہے کہ جو نہ صرف ایک پروگریسو فورم ایکٹیو ہے بلکہ یونیورسٹیز میں الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور ان چیزوں میں بہت جو ہے نا اس کی ایک ان پٹ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ جب سائلنس کی بات آ جائے ایسا نہیں ہے کہ سائلنس ہے, لوگ کرنے والے کر جاتے ہیں کام, چاہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں پاکستان کے الیکشن چوری کرنا یا جو ہے نا کوئی اور طریقے سے ہو, لیکن جو اچھا کام ہے وہ سائلنس کی نظر ہو جاتا ہے. مثال یونیورسٹی آپ دیکھ رہے ہیں پورا ایک مچھلی بازار آپ کو نظر آتے ہیں, آپ اپنی یونیورسٹی دیکھیں. اب سب سے اچھا کام تو یہ ہے کہ کم از کم اس کا ٹریفک آرگنائز ہو, جتنے اسٹوڈنٹس آپ لے رہے ہیں ان کے لیے اسپیس کریٹ ہو, یونیورسٹیز کے اندر جو ہے ٹیچرز کی ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے, لیکن ان پہ کسی بھی بات نہیں کی جاتی بلکہ ہر اچھی چیز یا ہر اچھی بات کرنا سائلنس کی نظر ہو جاتا ہے. اب لوگ خوف کھاتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ اپڈیٹڈ نہیں ہو جائیں گے یا وہ اب جو ہے نا پیچھے رہ جائیں گے اگر وہ اچھی بات کریں گے یا ایسی بات کریں گے جو مشترکہ ہو. انڈیویجولسٹک قسم کا ایک سیناریو ہے جو اس سائلنس کے پیچھے پڑ رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کتنا مشکل ہے ٹیچر کو اپنے لیے آواز اٹھانا, اسٹوڈنٹ تو اب چھوڑیں, ان کی فیسز بھی چھوڑیں, ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان پہ بین بھی چھوڑیں. ٹیچر خود جو ہے وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا, اپنے گھر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا, اپنی یونیورسٹیز کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کیونکہ آپ نے کہا ٹاپک پہ ہی رہنا ہے تو the topic is silence in academia, impediments to create critical thinking. میرے خیال میں استاد کے پاس اگر وہ خود پڑھا ہے, اس کے پاس اس نے پڑھائی لکھائی کی بھی ہے, تو وہ اسٹیٹ اس پہ جتنی بھی پابندی لگا دے اس کے پاس بولنے کا مارجن ہے. میں چھوٹی سی تمہیں بتاؤں, صبح میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کہ فلاسفی کے بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایک تو میں نے ان کو اپولوجی, ایک سوکریٹیز کا ڈائلاگ جس میں سوکریٹیز کو پھانسی ہوتی ہے, میں نے ان کو دیا کہ یہ پڑھیں, مجھے پتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کیا ہو. دوسرا پالیٹکس پہ میں نے ان سے ایک کوشچن کیا کہ اس صوبے نے سارے کا سارا ووٹ اٹھا کے ایک پارٹی کو دے گفٹ کر, جس میں سے ظاہری بات ہے ینگ لوگوں میں سے بہت سارے ووٹرز ہیں. میں نے کہا تم لوگ اب بیٹھ کے یہ سوچو کہ وہ پارٹی تمہیں صوبے کو کیا گفٹ کرے گی, کون سے منسٹرز گفٹ کرے گی, چیف منسٹر کو گفٹ کرے گی, اس کی ایجوکیشن پالیسی. تو اس کو بیٹھ کے دیکھتے رہنا اور اس کے بعد اپنا تم اگلا لاہر بنا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکیڈیمیا کسی نہ کسی طرح بولتی رہتی. جب یورپ میں ڈارک ایجز تھیں تو جونیتھن سوئفٹ گولیور ٹریولز لیا. اب ظاہری بات ہے ہم ایک پروگرام دیکھ رہے تھے جب چھوٹے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, تم لوگ بچوں کو یاد نہیں ہوگا, اس کا نام تھا باغ اب باغ لائے گا. جیسے ہی ادب پروفیسر صاحب نے لکھا تھا, جیسے ہی بولنے پہ پابندی ہوئی تو ایسے پروگرامز, ایسے ناولز, ایسی نظمیں آنا شروع ہو گئیں ایکیڈیمیا نے ایجوکیشن پہ. میرے کہنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ایکیڈیمیا کے پاس بات کرنے کا بہت مارجن ہے. اگر وہ بالکل اسٹریٹ بات نہیں کر سکتے, اور جو آپ کے سامنے پروفیسر کھڑا ہوا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا, وہ اگر 40 بچوں میں سے 20 بچے آپ کی بات سمجھ گئے تو وہ بہت زیادہ
بہت زیادہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ امپیکٹ. پروفیسرز اگر پڑھے لکھے ہیں اور ان کے اندر ایک کریٹو میکینزم ہے تو وہ اپنی بات وہ سائلنٹ نہیں. پروفیسر کو، اکیڈیمیا کو، بچوں کو آپ ایسے خاموش نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن دیجیے. چونکہ ٹاپک ہمارا ہے کہ امپیڈمنٹس ٹو کریٹیکل تھنکنگ. پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اکیڈیمیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو کہ یہ تنقیدی سوچ ہے کیا چیز. اور ظاہری بات ہے اس پہ بہت ساری پابندی بھی لگی ہوئی ہے. تنقیدی سوچ تو بڑی خطرناک سوچ ہے. وہ سوکریٹس جو اپنے لیے میٹافور استعمال کرتا تھا اٹ واز گیٹ فلائی. تنقیدی سوچ آپ کو تنگ کرتی ہے. سقراط کا یہ خیال تھا کہ وہ مکھی ہے جو کہ ایتھنس کو سلگش ہارٹس کو آئی اسٹنگ دس سلگش ہارٹس ٹو لائف. تنقیدی سوچ کسی معاشرے میں زندگی پیدا کرتی، ورنہ تو یہ کھڑا پانی ہوگا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے. اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں جو کہ اکیڈیمشنز کو بھی سمجھ آنے چاہیے اور بچوں کو بھی ظاہری باتیں پہنچانا چاہیے. ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا ٹروتھ سیکر. اب آپ سوچیں گے ہم سارے ٹروتھ سیکر نہیں، ہم سارے اپنے اوپینینز کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ. ایک تنقیدی سوچ والے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سرنڈر کر سکتا ہے ٹروتھ کے لیے. اب ہماری یہ ٹریننگ نہیں بالکل شروع سے. وہ میں لطیفے میں تم لوگوں کو سنا دوں. ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عمر ہے، اس نے کہا 20 سال. پھر 20 سال بعد پوچھا کیا عمر ہے تو اس نے کہا 20 سال. تو اس نے کہا خان صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا پٹھان کی ایک بات. پہلی اصول یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکر کی ایک بات نہیں ہے. جب اس کو سچ نظر آئے گا تو وہ اپنی بات کو سرنڈر کرے. جب ڈائیلاگ میں اس کو سمجھ آ جائے گا. اب when a critical thinker is in a dialogue, he would be seeking truth. دوسری بات ایک کریٹیکل تھنکر کی یہ ہے کہ وہ جو آرگیومنٹ پہ آتا ہے ڈائیلاگ میں، تو the purpose of argument is never winning or losing. It is always progress. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم اکیڈیمیا میں جب بات کر رہے ہیں اور جب باقی لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے شہید صاحب نے بتایا دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پروفیسرز پریزیڈنٹس کو مشورہ دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. تو ڈائیلاگ میں ہمیشہ وننگ اور لوزنگ کی طرف کریٹیکل تھنکر نہیں جائے گا. وہ پروگریس کی طرف جائے گا. وہ دیکھے گا کہ کیا ہے. ابھی دنیا کے ممالک میں کیوں پریزیڈنٹس کے ساتھ پروفیسرز ہوتے ہیں جو اکیڈیمینز ہوتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پلیٹوز پیراڈاکس آف لیڈرشپ. پیراڈاکس آف لیڈرشپ یہ ہے کہ یہ میں نے آج پڑھایا اور بھی ہے وہ سول کا چکر ہے جو کہ پلیٹو نے بتایا. پلیٹو کا یہ خیال تھا کہ جو لیڈرز ہوں گے وہ اکیڈیمیا سے، وہ فلاسفر کنگز ہوں گے. لیڈر سے مراد ہے پالیسی میکرز، لا میکرز. اب چونکہ ڈیموکریسی میں مثلا میں کیوں آ کے ڈیموکریٹک پروسیس میں آؤں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو جو اصل لیڈر ہے وہ پاور ہنگری نہیں ہے، وہ لیڈرشپ میں نہیں آنا چاہتے. اب لیڈرشپ ڈیموکریٹک پروسیس سے پریزیڈنٹ صاحب تو آ گئے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اکیڈیمیا سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا. کیونکہ اکیڈیمیا کے جو لوگ ہوں گے وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں تو نہیں آئیں گے، مگر وہ پالیسی میکنگ میں، فارن پالیسی میں، جیسے ابھی آپ کو شہید صاحب نے 2 منٹ پہلے بات کی، اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ پولیٹیشنز پھر اپنے ساتھ اکیڈیمیا سے لوگ ملاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. پڑھا لکھا ہونا لا میکر کے لیے بہت ضروری ہے پالیسی میکر کے لیے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے تو ہمیں یہ اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو اور پروفیسرز کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے کیا. کریٹیکل تھنکنگ کے امبریلا کے نیچے ہونے والا ڈائیلاگ کیسا ہوگا، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اس کے اصول کیا ہوں گے. اگر یہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو وہ جو ہم چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ہم تھوڑا سا زیادہ کہنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں ابھی جو آپ ہم ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہیں نا، پچھلے دنوں وہ ایک کسی خاتون کے کپڑوں پہ کچھ لکھا، تحقیق کر کے تو ہم آگے جانے والے لوگ ہیں ہی نہیں. ہم یہ بات کسی بھی فیصلے کے پیچھے کریٹیکل
The culmination of critical thinking is that when you make a decision, you make an informed decision. आप एक informed decision. अब ये एक decision है कि मैंने इस बंदे को मारना है, but it is not an informed decision. जिस सोसाइटीज में, जिस माशरों में critical thinking होती है, वो किसी फैसले तक पहुंचने के लिए सारे वो 360 डिग्री पे उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद वो किसी जगह तक पहुंचते हैं। अब हमारे यहाँ पे चूंकि मैं थोड़ा सा, चूंकि आज आपने कहा खुल के बात करी, मैं अपने होने वाले जो हमारा वुड बी चीफ मिनिस्टर है, मैंने कल उसका एक बयान पढ़ा कि हम लोगों को अमन व अमान फराहम है, जिंदगी अमन से। इसका मतलब है यू आर लिविंग इन नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, और जब आपका हुक्मरान आपको ये कहे कि मैं अमन व अमान फराहम करूंगा, इसका मतलब है कि वो तालीम से और हेल्थ और इन सारी चीजों से फारिग हो गए। इस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी नजर गई? इसका मतलब है आपकी जान को खतरा है। हेल्थ वेल्थ तो बाद में आएंगे, आप जिंदा होंगे तो आपको हेल्थ देंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपकी बाकी चीजें होंगी। पहले तो मैं आपको, तो हम सारा का सारा एम्फेसिस हमारी बहुत अरसे से पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की तरह था। दुनिया में दो तरह की स्टेट्स हैं, पॉलिटिक्स के लोग बैठे हुए जो ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक स्टेट का क्लेम ये होता है कि हम आपको वेलफेयर देंगे, हम उनको कहते हैं वेलफेयर स्टेट्स। दूसरी स्टेट सारा वक्त उसका नेगेटिव ये होता है कि वो फला दुश्मन है, वो फला दुश्मन है, वो फला आपको मार देगा, अंदर भी दुश्मन है, बाहर भी दुश्मन है, तो बाकी चीजें हमसे ना मांगो, हम तुम्हें सिक्योरिटी कराएंगे। इस सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारे कत्ल हैं। इनमें से सबसे पहला कत्ल क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। तनकीदी सोच को आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बंद करें। हिटलर को देखे ना, जैसे हिटलर को कोई सवाल करता था, हिटलर का जवाब उसको ये होता था कि क्यों तुम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ चले। तो एकेडमिशियंस को पहले ये काम, इसके लिए बहुत सारा काम करना है कि वो ये बताए कि ये चीजें बात करने में चीजें भलाई की तरफ जाएंगी, ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगी। और बाकी हमारे सिंबल्स हैं, आप देखें हेल्थ पे हम कितना पैसा लगा रहे हैं, एजुकेशन पे हम कितना पैसा लगा रहे हैं। आपने कहा हम कितना बोल सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स का अक्सर हमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, टीचर्स 2 महीने कम से कम हड़ताल पे क्लासेस से स्ट्राइक पे, कोई बहुत खुशी नहीं है। याद रखें, जो नई साइकोलॉजी है उसके मुताबिक आपको जो काम आता है आप उसको करने में खुशी महसूस करते हैं। तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि मैं बोल रहा हूं और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। इससे ज्यादा टीचर के लिए क्या खुशी होगी? अगर वो इस काम करने से रुकेगा तो उसकी कुछ वजूहात होगी। तो सर, हमें अपनी तरजीहात पे थोड़ा सा गौर करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग हमें पहले असातिज़ा को ट्रेन करना होगा कि ये है क्या, क्योंकि हमारे बहुत सारे असातिज़ा जो है उनको खुद भी नहीं पता कि ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। वो बच्चे के साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ गए तो वो अड़ गए। डायलॉग को समझना होगा हमें। डायलॉग को एकेडमिशियंस को, प्रोफेसर्स को ये बताना होगा कि डायलॉग का मकसद प्रोग्रेस है, विनिंग या लूजिंग नहीं है। इस तरह शायद कोई चीजें आगे बढ़ेंगी। और जिस तरह मोगल साहब सर ने कहा, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट, जो हमारी सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये थोड़ा सा तब्दील, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर हमें इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा इसमें काम करना है, करिकुलम में बहुत सारी तब्दीलियां लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शुजा साहब। ये बड़ी जबरदस्त, बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है शुजा, कि ये भी बड़ा मसला बना हुआ है कि इसकी क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप देखिए ना, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने प्रोफेसरों की बात की तो ये पता ही नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। इसी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर हैं, पहले ही दिन आकर वो अपने कोर्स कंटेंट बच्चों में बांट देते हैं, क्रिटिकल से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो सर, ये तो आपने पढ़ाना था ना, मतलब इन्होंने पढ़ाना तो तुम्हें आपके आने की जरूरत क्या थी? तो मतलब ये आपकी जिम्मेदारी पढ़ाना थी, इन्होंने पढ़ना था। पढ़ने के बाद एक टाइम आएगा जिसमें कि इनसे वो पढ़ी हुई चीजों की प्रेजेंटेशन आप लेंगे। अब आप देखिए ना कि जो शुजा ने बात की ना, इस वक्त आपके मुल्क में सियासतदान
اور پاکستان کا فارغ نافذ بتا رہے کہ جنگ کر دیں گے ہم. آپ کا کام تو امن والی باتیں کرنا تھا ہے نا, ڈسکریجنگ, وہ یہ کام آپ کا تھا نہیں. اور اس کے ساتھ اب اس سے بھی خطرناک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے ملک کا سوچ یہ کہہ رہے کیوں نہ امن کیا جائے. یہ کیا کہہ رہے ہیں سر, آپ امن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو تو صرف یہ چاہیے تھا ہاں جی اب سائڈ پہ ہو جاؤ, اب میری بندوق بولے گی. یعنی آپ نے امن کی بات کر لی, نہیں آ رہا امن, اب سائڈ ہو جاؤ, اب میری بندوق امن لائے گی. تماشا کرے, مطلب آپ کو تو صبح سے شام تک سوائے اس کے کہ جنگ کرنی ہے, آپ کو تو کچھ آنا نہیں چاہیے تھا. تو آپ سوچیے نا, آپ کے ملک میں سیاست دان, آپ کے ملک کا فارن منسٹر, آپ کے ملک کے ڈپلومیٹس بات کر رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے, اور جس نے جنگ کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا امن کیوں نہ لایا جائے. اس سے آپ ان میں ڈسکریج ہو رہے ہیں. تو یہ جو شدہ نے بات بتائی بڑی خطرناک اور بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس میں جتنی ایک بہت پاورفل آرگومنٹ ہے کہ ہر شخص اپنا کام کرے, اور اس لحاظ سے, اور یہ کب ہو سکتا ہے, یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی اوپینین سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کب ہوگا, پہلا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ کریٹیکل تھنکنگ. وہ کیا بڑی پہلی بات آپ کے لحاظ سے آپ کے سبجیکٹ یہ ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں نہیں جانتا. تو ادھر سے اگر بات شروع ہوئی تو کریٹیکل تھنکنگ تک ہم لے کر جائیں گے. اس کا جو ہے نا, اگر ہم دیکھیں تو ایشو اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب ہے یا نہیں ہے, جواب ہمارے پاس بہت ہے. ایشو یہ ہے کہ آیا ہم صحیح سوال بھی پوچھ رہے ہیں یا نہیں ہے, جتنا مجھے اندازہ ہو رہا ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے سوال پوچھنا امپورٹنٹ ہے. اکیڈیمیا میں سائلنس ایشو نہیں ہے. کیا اکیڈیمیا وہ سوال پوچھ سکتی ہے جو ان کو پوچھنے چاہیے, یہ سوال, یہ بنیادی ایشو ہے. دیکھیں نا, سوال اب وہ تو ٹھیک ہے, سوال پوچھنے کا حق ہے, ٹھیک ہے, جواب دینے کا بھی حق ہے, کنکلوژن نکالنے کا حق نہیں ہے. مجھے کنکلوژن نہیں دینا چاہیے بچوں کو. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ بتانے لگ جاؤں نا کہ جی آپ نے سوال یہ پوچھا, اس کا یہ جواب ہے, لیکن پھر کنکلوڈ یہ کرو تو یہ ہے جو آپ کا باپ بھی مانے گا کہ یہ چیز غلط ہو جائے. یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرگومنٹ کر لوں, میں پڑھا دوں آپ کو, پھر آخر میں جب آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں, اب یہاں پر میں رک جاؤں. نو, I will not give you my personal opinion because here I am a professor. تو چونکہ آپ سب لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کہیں گے یار یہ ٹھیک ہی کہتا ہوگا. لو جی, میری کنکلوژن یہ نکلے کہ تحریک انصاف از دا بیسٹ. اب آپ لوگوں کا جو کریٹیکل تھنکنگ تھی نا, میں نے اس کو انفلوئنس کر دیا. تو پروفیسر کی سب سے بنیادی جو غلطی وہ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ کنکلوڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کو چاہیے وہاں رک جائے, اور جب آپ پوچھیں کہ کنکلوڈ, تو وہ کہ نہیں جی اب میری بات, آپ اتنی مہربانی کیجیے مجھے یہ موقع دے دیجیے. میرے پروفیسر مارکس ڈیکسل لیفٹسٹ مارکسسٹ تھے. آپ یقین کیجیے 5 سال کے اندر وہ خدا کا بندہ, میں 5 سال جب کمپلیٹ ہو گئے, میں نے ایم ایس پی ایچ ڈی کر لیا, ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جناب یہ چیزیں ہیں, تمہیں تو خوب پتا ہوگا. Why should I know that? Definitely because Marcus has been your supervisor 5 سال 5.5 سال سے. تو is he a communist? Oh come on, for God's sake, you don't know that. اور میں ایک دم سے Marcus, they are saying that. تو کہتے ہیں وہ یاد ہے تم, اب مارکس مجھے کہہ رہے ہیں, میں جو تمہیں ادھر وہ طارق علی کے پاس ملانے, طارق علی بھی وہ لیفٹسٹ ہے, میں ملوانے جو لے گیا تھا, اس سے ملوانے کا مطلب یہ کہ تم مارکس سے, تم نے کبھی کوئی بات تم سے کہتا ہے کہ میں نے کبھی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اس لیفٹسٹ انفلوئنس میں آ جاؤ, تمہیں اپنی سوچ خود سوچنا. What a beauty of the professor. یعنی 5 سال میں وہ خدا کا بندہ مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا کہ میں بتا دیتا کہ میں کمیونسٹ ہوں, اور یہ مجھے تب پتہ چل رہی جب کہ سب کچھ اٹس اوور. تو somehow میرے ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کنکلوژن تھوپیں ہیں, آپ کے اوپر میرے اوپر تھوپا جائے کہیں سے کہ یہ آپ ہے. اور یہ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں میرا وہ تھا کہ ایک اور سیشن, لیکن یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس سے پوچھنا بہت ضروری ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بیسٹ جج ہیں کہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. جو کلچر آف سائلنس ہے اس کے اندر صرف اکیڈیمیا شکار ہے, بلکہ سب سے زیادہ آپ شکار ہیں. یونیورسٹیز ہونی چاہیے تھیں ایکیڈیمک ڈسکشنز کے لیے, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان ایک ریلیشنز. یہ یونیورسٹیز ہائی جیک ہو گئی ہیں ایڈمنسٹریشنز کے ہاتھوں. ساری یونیورسٹیز اگر آپ دیکھیں, ایک یونیورسٹیز نہیں, آج کل جو سب سے زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ جو لوگ ہیں, جن کا میرے خیال میں کوئی ایسا کرائٹیریا بھی نہیں ہے, وہ آتے کس طرح ہیں, ان کا کیا
طور طریقے ہیں, پالیسیز بھی وہاں سے آتی ہیں, آپ کو جو ہے نا ورک اسکیڈول بھی وہاں سے آتا ہے. تو اس کے شکار ہم دونوں ہیں, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز دونوں. تو میں آپ کی طرف اس کو لے کے جاؤں گا تھوڑا سا کہ بہت باتیں ہو رہی ہیں جو اسٹوڈنٹ یونینس کے حوالے سے بھی, کہ وہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو جس طرح اکیڈیمیا شکار ہے سائلنس کی, یہ کلچر جو ہے, کلچر آف سائلنس, اس کے اسٹوڈنٹ سب سے بڑے شکار ہیں. تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ ہم اس کو فورم کو اوپن کریں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس پرسپیکٹو میں کہ سائلنس ان یونیورسٹیز میں کس طریقے سے کام کر رہی ہے نہیں, آپ کو لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے, کھانے کو سب کچھ ملے گا آپ کو, کنزیومرزم ہے, آپ اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن مخصوص قسم کی باتوں میں آپ انگیج نہیں ہو سکتے جو کریٹیکل تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے, جو سوال پوچھنے سے ریلیٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نہیں, سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, کنکلوژن نہیں ڈرا کر سکتے, جو ڈیسیجن میکنگ ہے. آیا آپ لوگ بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں یا آپ کا کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے؟ تو ہاؤس از اوپن, اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں پینل کو. جی اپنا نام بتائیے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں. سر آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ مطلب پروفیسر کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب یہ کرنا یا یہ, یا نام نہیں لینا چاہیے کسی چیز کا, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ سر انڈائریکٹلی اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ زیادہ بائسڈ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں, تو اس چیز کو اسٹوڈنٹ جو ہے نا پروسیڈ کر رہے, آگے جا رہے ہیں اور خود نہ کتاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں, اور بس یہ کہہ رہے کہ پروفیسر صاحب اس کے حق میں تھے یا اس کے حق میں تھے, لیکن یہ ڈائریکٹلی نہیں ہو رہا, یہ انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. میں جتنا بھی لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں سر, تو وہ زیادہ نمبر لے کے ادھر آ کے ایڈمیشن کر لیتے ہیں, لیکن 6 سیمسٹر تک 7 سیمسٹر تک اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لٹریچر ہے کیا ہے. تو پھر وہ اپنے ٹیچر کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ہے, اور انتہائی جلدی وہ کسی ایک نظریے کے پابند ہو جاتے, یا وہ زیادہ فیمنسٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو آپ بتائیں کہ مطلب یہ انڈائریکٹ جو ان کو کنونس کر رہا ہے اس کے حوالے سے. لیکن ایسا نہیں کرتے کہ 2-3 سوال لیں اور پھر آپ جو ہے نا بتائیں کہ کس سے پوچھنا ہے, اور مختصر رکھیں, اور اوپینین اگر نہ ہو تو اچھا ہے, اوپینین یہاں سے لے لیں گے, اگر آپ دیتے ہیں تو کچھ بہت شارٹ, لیکن سوال پوچھیں. تو ایک سوال تو یہ آ گیا, اور بتائیں کس سے پوچھنا ہے آپ پلیز. تو میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کہا اپنے میں کہ ٹیچرس کو چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ پہ انڈیویجولی وہ اس پہ فوکس کریں, لیکن سر ہم نے دیکھا ہے ہمارے کچھ یونیورسٹی میں سے ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح سوری یاد ہے پولیٹیکل سائنس ہے, انگلش ہے, اس میں 100-200 تک وہ ہر بی ایس میں ہوتے. تو اس طرح اس میں وہ کس طرح ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ پہ وہ انڈیویجولی فوکس کرے گا, اور ان میں کریٹیکل تھنکنگ کس طرح اس میں ڈیولپ کرے گا جب ایک کلاس میں ایک سیشن میں 200 تک اسٹوڈنٹس ہوں گے. 2 اور سوال. سر ایکچولی ڈپارٹمنٹ سے سر آپ نے کہا کہ ہماری جو پالیسی میکر ہے وہ لرن نہیں ہے, تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو لرن ہمارے پاس کمیونٹی ہے اس کو سائلنس کیا جا رہا ہے, اس کو سائلنٹ کیا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو کمیونٹی جو پالیسی بنا رہی ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں اسی چیز کا وہ بھی وکٹم بن رہی ہے, کیونکہ وہ سے جو ہمارے پاس ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ بھی پراپر چینل کے تھرو آتے ہیں جو پالیسی بناتے ہیں, موسٹلی وہ بھی لرن ہی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح اگر وہ اس طرح کی پالیسی ہمیں نہیں دے رہا ہے سر, کیا مطلب ایک اونلی ریزن کہ وہ لرن نہیں ہوتا, انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, مطلب اونلی ریزن کہ ہمیں پالیسی نہیں مل رہی. اور پھر اس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم ایجوکیشنل سیکورٹی اس میں رہ رہے ہیں, لیکن جن کو امن کی بات کرنی چاہیے وہ امن کی بات نہیں کرے, جن کو ہیلتھ کی بات کرنی چاہیے وہ ہیلتھ کی بات نہیں کرے. سر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کا نہیں پتہ, یا پھر یہ کہ ہمارے بیچ کوآرڈینیشن نہیں ہے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بیچ میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. کہ فار ایگزامپل اگر فوج کو امن کی بات نہیں کرنی, ان کو جنگ کی بات کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ اگر جنگ پہ چلے جاتے ہیں تو کیا فارن پالیسی جو ہماری ہے جو کیا وہ اس کو بیٹ کر سکتی ہے ان کے ایکٹس کو؟ کیونکہ سر آپ کو یہ کہ کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے یا پھر یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اپنی پریورٹیز کا. ایک سوال اور مختصر ہے, بہت مختصر سوال. ایک جی میرا نام جاوید اللہ ہے, ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہے سر. میں بات میجر لیول پر کروں گا. کس سے سوال پوچھنا ہے؟ سوال کریں, زیادہ کمنٹس اگر لمبا ہو جائے. میرا جی
सर मैं बात करूँगा सर, कहते हैं जुडिशरी इज फाइन एंड एवरीथिंग इज फाइन। सर अगर जुडिशरी होगा तो जी तो सब कुछ जी सही चल रहा होगा। सर दूसरा सवाल ये कि जो बड़े लोग हैं दे आर फीलिंग और लिविंग बहुत रह रहे हैं, वो इस जुडिशरी जो हमने बनाई है सर जी वो उससे आजाद फील रहे हैं, और जो गिल्टी कमिटेड करे वो भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, और जो निचले तरह जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग हैं वो सर इससे इसके उस इन्फ्लुएंस में आए होंगे। अगर हम जुडिशरी को सबसे पहले रियलिटी पर रख देंगे तो हमारा सारा कुछ मसला हल हो जाएगा। चले हाँ सब वो क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा चले एक सवाल। अच्छा लेक्चर इन इंग्लिश मेरा क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू फिलॉसफी। Do you think in history में कभी ऐसा हुआ है कि रैशनैलिटी ने इंस्टिंक्ट्स को डोमिनेट किया? क्योंकि अगर आप पूरी हिस्ट्री देखिए तो हमें कोई ऐसा दौर नजर नहीं आता कि रैशनैलिटी जो है वो गालिब आ गई हो इंस्टिंक्ट्स पर। और अभी भी अगर हम देखें क्रिटिकल थिंकिंग पर कॉन्सेप्ट है कि यूजुअली सोसाइटी वेस्टर्न जो डिस्कोर्स है लेकिन अगर हम वेस्ट को देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग का दावा करने वाले और ह्यूमनिज्म के जो थॉट बेयर्स हैं वो खुद जो है इंस्टेंस का शिकार है। मिसाल के तौर पर आप गज़ा की सिचुएशन देखिए, आप क्राइमिया की सिचुएशन देखिए, आप पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखिए, तो डोंट वी थिंक इट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी इज ओनली मिथ? ये कुछ सवाल बड़े अच्छे आएगा जवाब होपफुली आप इसके सवाल को। मुझे बस हैरानी है कि अच्छा हम ये बाइनरीज में चीजों को क्यों समझ रहे हैं कि रैशनैलिटी और जैसे एक से कोई और चीज है और रैशनैलिटी कोई और चीज है। एनीवे बट इट इज ट्रू। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि ये इंसान के बारे में सवाल है, ये किसी एक माशरे वगैरह के बारे में। इसके पहले नाम अपना क्या बताया? अहमद जलाल। अहमद जलाल जो जदीद फलसफा है ना, तो वो जो हमारी 2-3 हज़ार साल पहले की मिथ है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एनिमल्स, उनके ख्याल में इस तरह नहीं। हम बहुत शदीद किस्म के इमोशनल और सोशली कंस्ट्रक्टेड लोग। तो ऐसा अभी जदीद फलसफा जिसको कॉग्निटिव लिंग्विस्ट्स कहते हैं या कंसेप्चुअल मेटाफोर थ्योरी है, उनका यही ख्याल है कि जो वो कहते हैं ये मिथ ऑफ रैशनैलिटी को वो एक मिथ कहते हैं, और ये अब पुरानी बात हो गई है। इंसान ऐसे रैशनल नहीं है जिस तरह के सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो से कहते हैं। तुम्हारे सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अगर यूरोप में वेस्ट में क्रिटिकल थिंकिंग है, और ये मैंने कहा ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है अहमद जलाल। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे जो दिमाग का स्ट्रक्चर है ना सोचने का, वो इस तरह है कि वो एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह है, और डेटा को प्रोसेस करके कंक्लूजन्स तक पहुंचना है। अब हम बचपन में कंप्यूटर साइंस में पढ़ते थे गार्बेज इन गार्बेज आउट। रैशनैलिटी ट्रुथ तक नहीं पहुंचा सकती। अगर आप रैशनैलिटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान रैशनल बीइंग है और डेटा के ऊपर रैशनल हम प्रोसेस करके हम ट्रुथ तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं। आपका दिमाग आपको दी गई मालूमात का शदीद गुलाम है। किसी इंसान को या किसी माशरे को आपने क्या मालूमात फराहम की है, उस मालूमात की बुनियाद पे रैशनैलिटी काम करेगी। तो रैशनैलिटी का मसला नहीं है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का मसला है। आपका दिमाग खुद ही काम शुरू कर देता है जब आप उस दिमाग को कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप मुझे ये सारी उम्र पढ़ा के बताएंगे कि ये फला मुल्क तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन है, और उसने फला वक्त में ये किया था, और फला वक्त में ये किया था, फला वक्त में ये किया था, तो मेरा रैशनल प्रोसेस इस तरह चलेगा और वो ही कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि ये थ्रेट है। तो द प्रॉब्लम रैशनैलिटी, जरूर एक किताब पढ़िएगा, उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। जो आपका रैशनल माइंड है ना, उसका ना कोई काम है, ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई दुश्मन है, ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसने कहीं और जाना। तो इंसान एक रैशनल बीइंग होने के बावजूद
آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کیوں ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے غزہ میں بمباری کرو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک معاشرے کو فیڈ کیا کیا، ان کو بتایا کیا. اگر آپ مجھے یہ بتانا شروع کر دیں، مسلسل انفارمیشن دیں کہ وہ سامنے والی بلڈنگ میں تھریٹ ہے اور میں کیا وہاں پہ تو میں مارا جاؤں گا، تو میرا دماغ ایسا ہی کنکلوژن ڈرا کرے گا کہ وہ سامنے مجھے نہیں جاتا. مگر اگر آپ اس کے بجائے مجھے یہ بتانا شروع کر دیں کہ سامنے والی بلڈنگ میں، میرے کہنے کا مقصد آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ریشنل معاشرے، کریٹیکل تھنکنگ معاشرے ہونے کے باوجود لوگ ایسے کام کیوں. مثلا وار آن ٹیرر میں جو 19 لوگ تھے ان میں سے ایک بھی افغانی نہیں تھا. None of them had ever been to Afghanistan. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی ٹریننگ بھی کہیں ہوا. If I am not wrong, میرے چونکہ وار آن ٹیرر میں پیج دیا 41 ملک لڑنے کے لیے آ گئے افغانستان میں، 41 کنٹریز. کیونکہ آپ نے مسلسل ان کو یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ خطرے سے اگر ہم نہ نمٹے تو یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہوا ہے یہ تو کل انگلینڈ میں بھی ہوگا، کل فرانس میں بھی ہوگا. پھر آپ سوچیں کہ آپ نے اس وار کو کنیکٹ کر دیا عراق وار کے ساتھ. بہت ساری انفارمیشن کو کنٹرول کر لیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ القاعدہ اور افغانستان کے بہت گہرے لنک، جو کہ بالکل بھی نہیں. اور عراق جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے اور یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن طالبان کے حوالے ہو جائیں گے اور القاعدہ کے حوالے ہو جائیں گے اور دنیا میں بہت بڑا تباہی پھیل جائے گی، جو کہ بالکل بھی نہیں. پوری جنگ کے بعد عراق میں کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے جیسے عام آدمی کی ریشنلٹی ہونے کے باوجود اور شجاع احمد کریٹیکل تھنکنگ اور تھنکنگ پڑھانے اور پڑھنے کے باوجود کیوں غلط فیصلہ لے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے فیڈ کیا انفارمیشن مجھے دی گئی، کس انفارمیشن کو کنٹرول کیا گیا، جو کہ آپ کا سوال آج کے ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. کہاں پہ خاموش کروایا گیا لوگوں کو؟ وار آن ٹیرر کے دوران امریکہ جتنی ایفرٹ کوئلیشن بنانے میں کر رہا تھا اتنی ہی ایفرٹ ایکیڈیمیا کو خاموش کروانے میں کر رہا. مثلا چومسکی کو وہ ماڈرن ایڈیٹ کہتے ہیں، لیکن جیسے لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ ہو از فیلنگ جارج لیکن. تو دوبارہ سے واپس آپ کے سوال کی طرف، غزہ میں ہم کیوں الاؤ کر رہے ہیں، فلاں جگہ یورپ کیوں الاؤ کر رہے ہیں یا دوسرے ممالک، آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ اگر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس تھریٹ سے اگر ہم نے نہ مقابلہ کیا تو یہ ویسے ہی دوسرے لوگوں کو، عام آدمی کی رسائی ٹھیک انفارمیشن تک نہیں ہے کیونکہ اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے یا انفارمیشن کنٹرولڈ انفارمیشن آتی ہے. کنٹرولڈ انفارمیشن کے بعد آپ کی ڈیسیژن بھی اسی طرح ہوگی. تھوڑا سا میں اس کو کروں گا. دیکھیں یہ بھی کنٹرولڈ انفارمیشن ہے نا کہ آپ غزہ کا تو پوچھتے ہیں لیکن جو وزیرستان آپ کے قریب ہے کہ وہاں ایسی کنٹرول آپ کی موومنٹ ہے وہاں آپ نہیں پوچھتے. آپ کے پڑوس میں ریاست وہی کچھ کر رہی ہوتی ہے جو غزہ میں بڑے لیول پہ ہو رہا ہے. وہاں دنیا لیول پہ سازش ہے اگر اس کو کوئی کہہ سکتے ہیں. یہاں ریاست کر رہی اور آپ خود اس میں شامل ہیں. اس آپ کی سائلنس، آپ کریٹیکل تھنکنگ کو تالے لگا دیتے ہیں. تو وہاں چونکہ آپ اگر بہت بھی آواز اٹھائیں تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اتنا، لیکن اگر آپ اپنی ریاست کے پرسپیکٹو میں آواز اٹھائیں تو یہاں اثر بھی پڑے گا. لیکن آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے، آپ کی جو ریشنلٹی ہے یا جو انسٹنکٹ ہے جو بھی آپ کہیں کہ نہیں جی وہاں آواز اٹھائیں غزہ کے لیے، وزیرستان یا بلوچستان کے لیے آواز اٹھانا، یہ پھر ریاست غصہ کرتی ہے. آپ کو ہمارے پروفیسر بھی اسی طرح سوچتے ہیں. پھر یہ آپ کے سامنے سوال ہے کہ کبھی بھی آپ اس کو اگنور نہ کریں کہ سازش اگر ہے تو اس میں آپ بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنے کہ اسرائیل میں کوئی بندہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، یا پھر غزہ میں اگر کوئی ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی چیز سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا شامل ہے جتنا کہ آپ یہاں پر اپنے سائلنس کے ذریعے اپنے ریاست کو انکریج کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں وہ کرے اور وزیرستان میں وہ کرے اور آپ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. تو یہ مختلف لیولز پہ یہ چیزیں ہیں. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال اٹھانا اور بیلوس ٹروتھ پہ بیس جو بتایا اگر کوئی ٹروتھ ہے تو
उस पर सवाल उठाना चाहिए। आप सॉरी, मारंग बलोच को हमने कितने लोग तुम में से मारंग बलोच को जानते? बहुत थोड़े। आपके नेशनल मीडिया पे आया ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई चीज भी ना उसके मुतालबात बताए गए। इतनी बड़ी एक्टिविटी इस्लामाबाद में होती, पूरा मीडिया उसमें साइन कोई काम नहीं था। जैसे सर ने बताया जो मंजूर कश्तीन, और ये मेरा ये नहीं कि वो ठीक है या गलत कह रहे, हम इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते। दोबारा से आपके सवाल की तरफ, रैशनैलिटी काम करती है, रीजन इज अ प्रोसेसिंग मशीन, मगर उसको प्रोसेस डेटा दिया तो हो, अब डेटा ही नहीं दिया हुआ उसको, या आपने कंट्रोल डेटा दिया हुआ है, या उसने उसको फीड ही गलत इंफॉर्मेशन से किया है, तो वो गलत कंक्लूजन तक पहुंचेगा। इसके बाद सर और बाकी लोग जो है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी एक मीटिंग है और इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आपसे जो सवाल थे मैं उनकी तरफ आती हूँ। देखिए एक जो सवाल पूछा है वो ये है कि जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी तो ट्रेनिंग हुई होती है। देखिए उनकी ट्रेनिंग किस चीज की होती है? टू कैरी आउट द पॉलिसी, नॉट टू फॉर्म द पॉलिसी। दो काम आप ध्यान में रखिएगा, एक होती है स्मार्ट, एक होता है स्मार्ट वर्क और दूसरा होता है डंकी वर्क। डंकी वर्क या डेंकी वर्क भी इसे कहते हैं, क्योंकि डंकी कहने से लोग हिचकिचाते हैं। तो डंकी वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है? एक पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए, उसमें ये प्रोग्राम्स होने चाहिए, ये पैनल्स होने चाहिए, इन स्पीकर्स को बुलाया जाए और जनाब जबरदस्त के साथ अब वो कॉन्सेप्ट कंसीव करना, ये स्मार्ट वर्क है। इसका एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाए, इसको लोग ऐसी चीज लिखी जाए जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो स्मार्ट लोगों ने बैठकर चंद लोगों ने ये कर दिया। डंकी वर्क क्या है? डंकी वर्क ये, अब इसको कैरी आउट कैसे करना, कुर्सियां किसने लगानी है, ये चीजें किसने बनानी है, यू नो लाइक बहुत सी चीजें हैं ना। और याद रखिए डंकी वर्क का मतलब कोई गलत लफ्ज नहीं है, मतलब मैं खुद अपने डिपार्टमेंट में बहुत सी चीजें ऐसी जो डंकी वर्क में मैं कर रहा हूँ उनके लिए, यू नो कॉन्सेप्ट्स वाले स्मार्ट वर्क होता है और बाकी नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, यानी पॉलिसी बनाना, ये स्मार्ट लोगों का काम जो 24 घंटे इसी चीज में लगे होते हैं। अगर आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट में तो फिलॉसफी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वाले तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, हम अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल घुस गए हैं। तो फिर क्या होता है कि आप अगर मुझसे कोई आईआर की बात पूछते हैं तो मैं उसके अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर आता हूं। तो जब आप मुझसे कहते हैं कि सर आप पॉलिसी बनानी है, उसमें ये बताइए, ये बताइए, तो अच्छा उसके अंदर फिर क्या, उसके अंदर भी और भाई किसकी, अमेरिका की, अफगानिस्तान की, चाइना की, किसकी? तो फिर वो बता ले जी ये तो नॉट माय कप ऑफ टी, ये तो इनका है जी, नहीं ये मेरा नहीं है जी, फलाने का, उन्होंने पीएचडी की थी अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस पर, तो चले जी वो फिर बताए, फिर वो उसके डायनामिक्स को बताता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद एक पॉलिसी बन जाती है, ये पॉलिसी बन गई, स्मार्ट वर्क हो गया। डंकी वर्क अब इसे कैरी आउट करना, ये उनका काम होता क्या है आपके मुल्क में इस वक्त कि वो जो डिप्लोमेट्स हैं वो पॉलिसी बना भी रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं और डंकी वर्क भी कर रहे हैं। ये इसकी मिसाल आप ये देख लीजिए जो कि पेशावर में जो सिविल सेक्रेटरीट है, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका काम क्या है? काम वही लेबर जॉब करना, जल्दी जल्दी इसको अब करो, लेकिन वो बनाएगा कौन पॉलिसी? वो भी वही बना रहे होते हैं, वो भी बेचारे वही बना रहे होते हैं। तो वो खुद ही बनाते हैं पॉलिसी और फिर वो उसके बाद उसकी वजह क्या है? यहाँ पर देखिए मुझे प्रोफेसर साहिबान नजर आ रहे हैं, 5-6 तो मुझे एक ही नजर में नजर आ रहे हैं, हम 3 बैठे हुए हैं। लेकिन बताइए जी आपके पास कभी कोई डिपार्टमेंट आया ये बना पूछने के लिए कि जी लॉ का है, पॉलिटिकल साइंस का है, ये जो इंफॉर्मेशन की पॉलिसी है, कोई ये इसमें आप अपना इनपुट दें? कोई नहीं आता। और वो जो मैंने पहले जुमले में कहा कि हम उनको कमतर समझ रहे होते हैं, वो हमें कमतर समझ रहे होते हैं। जहां पर भी दुनिया में आप एक बेहतरीन पॉलिसी देखते हैं और वो कैरी आउट होती है, याद रखिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड एकेडमिशियंस। हमारी तरफ ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल अलग हैं, वो बिल्कुल है। हमारे थीसिस पड़े हुए हैं, वो जनाब कई बार आपने देखा होगा वो जो गन के ढेरों पे जो है थीसिस पड़े हुए नजर आ रहे थे, लोग फोटो लेके दिखा देते हैं, लाइब्रेरियों में पड़े हुए हैं, दीमक खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं आने वाला। एक छोटी सी मैं आपसे एक एग्जांपल कोट करूंगा। मैं एरन यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ाता था, मैं किसी पे रिसर्च वगैरह के सिलसिले में लाइब्रेरी में था, तो पुराने थीसिस का एक पूरा फ्लोर है और वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी जैसे कि चारों ग्राउंड आप ला लें, बेसमेंट और ऊपर इसके 6 फ्लोर, टोटल 7 फ्लोर, तो ह्यूज लाइब्रेरी है। तो सबसे टॉप फ्लोर पर जो है सबसे बेहतरीन वो फ्लोर होता है
وہاں پر میں بیٹھا تو میں پڑھا تھا، تو اتنے میں نے دیکھا 2 بڑے اسمارٹ سے بڑے ٹائی ناٹ سوٹ میں 2 لڑکے آئے اور وہ آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی تھیسس پڑھنا شروع کر دی. پھر دوسرے دن دیکھا تو وہ بھی اس ٹائی ناٹ سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں سب اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز آتے ہیں جو کہ بڑے رف ڈریس میں ہوتے ہیں. تو میں بڑا حیران عرفان کے لیے کر میں اتفاق یہ ہوا کہ میں چائے پینے کے لیے گیا، لنچ بریک کے لیے گیا، تو وہ دونوں لڑکے میرے سامنے تھے. تو میں وہ بیٹھ گئے تو مجھے سیٹ نہیں نظر آ رہی تھی ہال میں، تو ان کے پاس سیٹ تھی. میں نے ان سے پوچھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو میں نے کہا جی کیسے آنا ہو بھائی، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اسمارٹ جینٹل مین، آپ یہاں پر آ رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ جی ہم جی پولیس سے ہمارا تعلق ہے. پولیس سے تعلق ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی گو آن. تو کہتے ہیں کہ جی فلانے علاقے میں لیت واک وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک مرڈر ہوا ہے اور 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. تو ہم تو جی لیکن یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم اصل میں شہر کے پرانا جو تھیسز ہیں وہ نکال رہے ہیں، 200 سال 300 سال پرانے، کیونکہ ایڈمنڈ یونیورسٹی ٹوٹل 4.5 سال پرانی ہے. تو کہتے ہیں ہم وہ تھیسز نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ ہو جو تھیسس میں مینشن ہو اور ہم اس کے ذریعے دیکھ سکیں کہ اگر مرڈرر بھاگا ہے تو کہاں سے بھاگا، کیونکہ ہمارے CCTV کیمروں میں تو نظر نہیں. اس دوران میں وہ جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے 2-3 پروفیسر تھے وہ باقاعدگی سے ان نوجوانوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ جناب پولیس سے ڈیٹیل ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے یہ چیز پڑھنے اور ان پروفیسر سے ملاقات نہیں کرنی. آپ کے میری طرف ایسا کچھ نہیں ہے تو اس جگہ پر غلط ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے سوال پوچھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم سبجیکٹ ایکسپرٹس کو انوالو کریں اس پالیسی میں، وہ نہیں کر رہے ہیں. وہی جگہ جہاں پر کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ان کی ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ ان کی ٹریننگ ہے پریزنٹ کرنے کی. ان کی ٹریننگ اس چیز کی نہیں ہے کہ اس کے اوپر سوچا جائے. سوچنے والے لوگ اور ہیں. ہمارے ملک میں سوچنے والوں کو روزہ رکھوایا گیا ہے، چپ کر کے آرام سے بیٹھو. خود ہی وہ جو بندہ ہے بیٹھا وہ خود ہی سوچ رہا ہے، خود ہی وہ لکھ رہا ہے اور خود ہی جا کے پروناؤنس بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں بیٹے تم نے جو سوال پوچھا مجھے ہائی لائٹ کر دو، میں نوٹ نہیں کر سکتا. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب یہاں اسٹوڈنٹ کو انڈائریکٹلی جو ہے نا اپنا کنکلوژن میں سمجھ گیا. وہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شروع میں عرفان نے بتا دی، عرفان اشرف نے. وہ کیا ہے ہماری طرف یہ جو اب اور خاص طور سے یہ اس جنریشن کا بتا رہا ہوں، تمہاری جنریشن کا، ہم نے ابھی تک ٹیچروں نے بھی وہ مولڈ نہیں کیا اپنے طریقہ کار کو. میں اپنے زمانے کا بتا دوں کہ پروفیسر آتا تھا وہ کھڑے ہو کے 2 گھنٹے کا وہ لیکچر دیتے تھے، ہم کنزیوم کرتے تھے کیونکہ ہم لوگ وہی تھے جو کہ اسی طرح سمجھتے. آپ لوگوں کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ بہت کم ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اپنے سبجیکٹ کے طریقے کو بدلنا ہوگا. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سوال جواب. آپ 15 منٹ 20 منٹ کی پریزنٹیشن دیں پھر بچوں کو چھوڑ دیں کہ اب آپ سوال جواب کریں. وہ سوال جواب جتنے زیادہ ہوں گے اس سے زیادہ آپ علم حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کئی بار بھی پریزنٹیشن ہو نہیں ہو نا، وہ ایک آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی. بچوں کے جب سوال شروع ہوتے ہیں تو پھر کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ سوال ٹو دا پوائنٹ پرکنگ ہوتا ہے اور آنسر بھی بڑا ٹو دا پوائنٹ شارپ اور زبردست قسم کا وہ فوکس ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ تو ہم میرے یہ خیال ہے کہ ہم ابھی تک اس طریقہ کار کو بدل نہیں پائے ہیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انالیسس دیں لیکن کسی صورت میں بھی وہ کنکلوژن نہ ڈرا کریں. آپ دیکھیے کمال کی بات ہے، مطلب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو پروسیس کیجئے. مجھے یقین ہے کہ میرے دونوں اسپیکرز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی 5 سال تک آپ کو سپروائزر رہتا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ٹلٹ لیفٹ کی طرف ہے یا رائٹ کی طرف ہے یا وہ سینٹرلسٹ ہے. تو مطلب آخر میں پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ تو لیفٹسٹ تھا اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا. اچھا وہی آدمی جس نے کارل مارکس کی تھیوری مجھے پڑھائی، وہی آدمی جو کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو ویلتھ آف نیشنز ایڈم سمتھ پڑھا رہا ہے اور مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا کہ اس کا ٹلٹ جو ہے وہ لیفٹ کی طرف زیادہ ہے. تو یہ بیوٹی ہے اس آدمی کی کہ وہ اس طرح سمجھتا ہے. ہمیں بچوں کے اپنے چھوڑ دینا چاہیے، آپ اپنی سوچیں خود کی. ہاں البتہ میں آپ کو انالیسس دے سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے، اس وقت ملک کی فارن پالیسی کیا بن رہی، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سوال جواب کر لیں گے، بات چیت ہو جائے گی. لیکن انڈیپینڈنس آپ کی بہت ضرورت ہے اور وہ انڈیپینڈنس تھاٹس کی اصل میں آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ایک کریٹیکل تھنکنگ اڈاپٹ کریں. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم والے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وائی سے شروع ہوتے. کیوں؟ آپ دیکھیں نا میں اور تم جب اسٹوڈنٹ تھے ہمارے اوپر پنک
شرٹ پہننا حرام تھا اور ممکن نہیں ہوتا نا پنک شرٹ ہم پنک کلر پہن لیں. اچھا لڑکیاں یہ بلو پہنا وہ یعنی آپ سوچیں لڑکیوں کے اوپر تو بلو حرام تھا. ہمارا ڈر تھا کہ لڑکے نے بلو پہننا لڑکی نے پنک پہننا ہے. اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجیے اچھے خاصے مطلب ہماری جو ڈریسنگ اس میں پنک کلر ریڈ کلر مرون کلر لڑکیوں میں کتنا زیادہ ان ہے. لڑکیوں کا پتہ کرا لیجیے جو مینلی جو کلرز تھے وائٹ ہو گیا بلو ہو گیا وہ ریمپنٹ ہے ان میں. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ ابھی تک یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ نہیں جی پنک کیوں فار وومن پنک کیوں. اچھا سر سوری اچھا آرگومنٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. فارگیٹ اباؤٹ پنک. میں یہ پہنوں گی میں جی پنک نہیں پہن سکتا. سر کیوں نہیں پہن سکتے یہ بہت فیمنسٹ کلر ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا کیسے بس ایسے ہی ہے سر بس کل سے پنک پہن کریں. آپ کے پاس کوئی سینس نہیں بنتا. آپ کوئی آرگومنٹ نہیں دے پا رہے ہیں کہ پنک آپ نہ پہنیں. لو جی میں نے کل سے جو ہے شرٹ ہے پنک پہننا شروع کر. تو سم ہاؤ یہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ جنریشن ہے نا جو آپ جیسے لوگ ہیں انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ تہو بالا کر دیا اور اس لحاظ سے ہمیں بھی اس لحاظ سے جو ہے سوچنا ہوگا. سوری ٹیچر خود ہی کنفیوز ہے تو اس سچویشن میں اسٹوڈنٹ کیا کرے کیونکہ ایک سبجیکٹ ایسا ہمارے اس میں ہے کہ اب وہاں جب اسٹارٹ میں ہمارے لیے وہ ٹیچر آئے تھے تو میں نے کچھ کوشچن ان سے کیے تھے تو مجھے اتنی باتیں سننی پڑی اتنی باتیں کہ پھر میں نے ان سے کبھی کوئی کوشچن نہیں کیا کیونکہ لاسٹ سیمسٹر میں آ گئی ہوئی کہ میں نے کبھی ان سے کوشچن نہیں کیا کلاس میں کوئی بھی نہیں کرتا. تو اگر ٹیچر خود اس طرح ہو تو پھر اسٹوڈنٹ کوشچن کس طرح کرے. آپ نے تو بہت ہی خطرناک بہت ہی پاورفل لفظ بات چیت شروع کر دی ہے. معلم استاد ٹیچر پہلے تو وہ ہوم ورک کر لے کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ وہ یونیورسٹی میں آئے یا وہ اسکول میں آئے کالج میں آئے کہ وہ پڑھائے. پہلے تو اس چیز کو فائنل کر لیا جائے. دیکھیے دنیا میں کہیں پر بھی یونیورسٹی کا پروفیسر ایسے عام طریقے سے نہیں کرتا. وہ بہت ہی ریگرس طریقے سے اس کی چیکنگ ہوتی ہے. پھر جا کر اسکول کا بچہ جو ہے نا اس کے لیے جو ٹیچر ہے وہ تو بہت یاد ہے کہ یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے اس کا سلیکشن یہاں ہوتا ہے اور جو اسکول کے بچے کا ٹیچر جو اس کا سلیکشن اتنا ٹاپ کا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آپ جیسے بھول رہے ہیں کیونکہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم نے اب آپ نے اس سے یا تو مرنڈا بنا لینا ہے یا کچھ قیمتی خوبصورت تراشات نے ہم نے آپ سے کر لینا ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میری بہت بڑی بے عزتی ہے یقین کیجیے. یعنی میں آ گیا آپ کی کلاس میں مجھے تیاری نہیں کر کے آیا. بیسیکلی تو میں ٹیچر ہوں ہی نہیں. پھر یہ کہ آج میری لیکچر تھا کلاس کی 2-3 کتابیں پڑھ کر آتا ٹھیک ہے نا آپ کے سوالوں کے جوابوں کو جواب دے پاتا. لیکن اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو ایک تو غلط یہ کام کروں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا. دوسرا غلط کام یہ کروں کہ لو جی اب اس کو دبا دو 2-3 بے عزتی کے جملے بول دیے. اچھا آپ تو بچے ہیں جس عمر میں یاد رکھیے جس عمر میں آپ ہیں نا ہم بھی اس عمر میں یہی چیز تھے تو ہمیں کوئی دبا دیتا دل نہیں چاہتا تو دوبارہ اس سے بات کرنے کو. تو دیکھیے اس سے کیا ہوا کہ ہم سپریس کر رہے ہیں اور یہ سپریشن کی وجہ سے بعض اوقات اس جیسا وزر قطع کا آدمی جو آپ جس ٹیچر کی بات اس جیسا کوئی لمبا اگر وہ لمبا ہے تو میرے جیسا بندہ آپ کی کلاس میں آیا آپ ایک دم سے ڈریں گے وہی آدمی ہے اس کا پارٹ 2 آ گیا. دس از سو انفارچونیٹ. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. یہ آپ کا سوال نہیں ہے بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہمارے لیے چیلنج ہے کہ کوئی بھی ٹیچر اگر وہ ٹیچر ہے بغیر تیاری کے نہ جائے کسی صورت اگر وہ کنفیوز میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپ بتا دیجیے سر جو ٹیچر کنفیوز ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کی بڑی کوالیفیکیشن ہے اس لیے کہ وہ اس نے اتنا پڑھ لیا ہے اتنے تھاٹس اس کے کہ وہ کنفیوژن اپنی آپ کو شو کر رہا ہے. اور آپ کو یہ ہمارے پروفیسر نور شاہ جہاں سر وہ کلاس سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں لو جی میں نے تو کنفیوز کر دیا میں پورا حصہ پورا کر دیا اب تم جاؤ تمہارا نمبر ہے. پھر ہماری کلاس امیجن کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یعنی انہوں نے اگر آپ کو کنفیوز کر دیا تو اس کا مقصد پورا ہو گیا. اور کیا ہوا اصل میں آپ کی کنفیوژن کوئی نہیں پیدا کوئی نہیں پیدا کرنے کا مطلب کیا آپ پڑھیں گے پھر ہر چیز کلیئر کرنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جتنا زیادہ انکویزیٹو آپ کو چھوڑ دے رہے اتنا زیادہ آپ بہتر ہیں. سر اس طرح بھی ہوا ہے کہ مطلب ان کا جو وہ ہوتا ہے ان کے جو ویوز ہوتے ہیں انہیں جس طرح سے پڑھایا ہوتا ہے پھر اگر جب پڑھتے ہیں تو اس کے آپوزٹ ہوتا ہے تو ہم پیپر میں پھر وہ چیزیں نہیں لکھتے ہم وہی لکھتے ہیں جو انہوں نے. آپ کے لیے بھی کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہاں یہ جو ہے نا ابھی شجاع صاحب نے پہلے بتایا کہ
ٹیچر جو ہے ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی سلیبس ایسا ہوتا ہے، میں خود بھی اس سلیبس سے اتنا اتفاق نہیں کرتا، کبھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہم نئے ریسرچز پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں پڑھا دیتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس سلیبس سے مطابقت رکھتا ہو. لیکن پھر یہ ہے کہ ہم جو کوشچن پیپر بناتے ہیں کیونکہ سیمیسٹر سسٹم ہے اس میں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اسپیسیفک سچویشن میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مڈل وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیچر کو سمجھنا ہوگا اور ٹیچر کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے اس کی کلاس کی ڈیمانڈ کیا ہے. میرے خیال میں کریٹیکل تھنکنگ یہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ اور اس کے مطابق ایسے ایڈجسٹمنٹ کہ جس سے جو ایک کامن گراؤنڈ اگر بن سکتا ہے تو بنے، نہیں بھی بن سکتا اس کے ساتھ ساتھ جڑے سوال ہمارے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مغل صاحب سے بنیادی طور پر سب کے لیے ایک تو چند سوالات ہیں. جب میں کلاس میں آتا ہوں کہتے تھے سیمسٹر شروع ہوتا ہے، پہلی کلاس ڈنگوں کے ساتھ سیمسٹر 5 والے، تو میں سے چند سوالات کرتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ فلان. آپ کا نام آپ نے خود چوز کیا ہے؟ نہیں. آپ کے پیرنٹس کون ہیں؟ آپ نے خود چوز کیا نہیں. آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ آپ نے خود چوز کیا نہیں. آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے؟ تو لڑائی تو ہماری اس سے شروع ہوتی. میرا جو مغل صاحب سے، کیونکہ انہوں نے میں اس طرح دیر سے ہے، جو ہمارا کریکولا ہے اس کو شیپ کرنے میں یا کریٹیکل تھنکنگ کو، کیونکہ میرے کسی کو مجھے یاد نہیں کس کا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسکولنگ کے ذریعے بنیادی طور پر کلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسکولنگ یا ٹریننگ ایجوکیشن یا تو پریراگیٹیو ہے اسٹیٹ کی. مثلا جرمنی میں چونکہ مثال کبھی کبھی دیتا ہوں کیونکہ وہاں سے واقف ہوں، 12 ایئرس تک آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کسی بچے کو پڑھائے. 12 ایئرس تک ہر بچے نے پڑھنا ہے، اس کے بعد وہ مدرسے جا سکتا ہے، سیناگوگس جا سکتا ہے. ہمارا درس نظامی والا پروگرام وہاں کی ہے، لیکن 12 ایئر ایجوکیشن کے بعد. تو یہ کس حد تک ہم اس کے ذریعے کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سلیبس میں وہ کون سی چیزیں ہیں یا کس طریقے سے ہم اس کو ڈال سکتے ہیں. کیونکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مجھے کمیٹی کا ممبر بنایا گیا. پہلے دن جو بات کی گئی کہ جی چھوٹی جماعت کے تاریخ کے کتاب میں جو آپ نے اشوکا کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ فلاں لڑائی کے بعد وہ ایک دل بنا رعایا کو بچوں کی طرح اس جملے کو کاٹ دیا جائے. تو میں نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا کہ دنیا کی ہر خوبی نسیم حجازی والے ناول سے نکل آؤ؟ دنیا کی ہر خوبی نسیم حجازی کے ناول کے ہیرو میں ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر خرابی غیر مسلم میں ہوتی ہے جو اس کا دشمن ہے. تو یہ کہاں پہ ہم کر سکتے ہیں؟ اور اس تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم جس جنریشن میں ہیں، جہاں تک آ چکے ہیں، ہم اتنے ڈی سینسٹائز ہیں آف ٹیرر آف فیئر کہ ہم جتنا بھی ہمیں وارن کیا جائے ہم بیٹھ کے واپس سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں، نارمل روٹین میں چلے جاتے ہیں. So what will ignite the fire کہ ہم کہ no we need to change, and وہ کیا چیز ہے جو ہمارے جیسے مائنڈ جو روز وار دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ہم اتنے مطلب ایک کامن ہو گئے ہمارے لیے کہ ہمیں وہ چیز ڈرائے اور ہم چینج لائیں، اور وہ چینج ایسا ہو جس میں مطلب اس کا مطلب جو صحیح میں پھل دے. Not just that I think something of just students or teachers کی جاب چلی جائے، کچھ ایسا جو صحیح میں پروگریسو ہو، اور جو ایسی کیا چیزیں جو ہمیں ایکچولی ہلائے گی کہ نہیں we need to change. We don't just go back home and like normal routine میں ہم چلے جائیں، اور اسی میں کہ ہمیں مین چیز ہماری ہے پیس. تھوڑا سا بھی ہماری پیس خراب ہو ہم کہتے ہیں کہ نہیں nothing is good. So what will change us? What will make us fear? پلیز سر تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ہاں بالکل، یہ ہے کہ ٹائم ویسے ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اچھا چلیے میں اس کو سمجھ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ میں احمد جلال صاحب کوشچن میں جتنے مجھ سے ہوئے میں ان کا کوشش کرتا ہوں.
तसल्ली बख्श जवाब, क्योंकि जब तसल्ली बख्श जवाब मिलता है तो फिर नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अहमद जलाल साहब ने कहा रैशनैलिटी पे उन्होंने कोई क्वेश्चन किया और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ रिलेट किया। रैशनैलिटी एक पसमानदा वर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एक प्रोग्रेसिव वर्ड है। रैशनैलिटी से आगे क्रिटिकल थिंकिंग, एक तो यहाँ पे मैं इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर सकता हूँ। रुबीना सहगल की एक बड़ी अच्छी किताब है कौमियत, तालीम और शनाख्त, उसने इस बात की कोशिश की है रखने की कि जो कौमी निसाब है ये बेसिकली कौमी रियासत की नुमाइंदगी करता है। अगर रियासत का हुक्मरान डिक्टेटर है तो आपका निसाब भी उसी तरह ही चलेगा। सर आपके सवाल की तरफ भी मैं आ रहा हूँ, अगर आपका हुक्मरान रहमदिल है या वो डेमोक्रेटिक है तो आपका निसाब भी उसी तरह से लेकर के चलेगा। क्योंकि वो मैं भी लास्ट टाइम एक डिस्कशन में था, करिकुलम रेंज से लोग आए थे, डॉक्टर रियाज अहमद शेख कराची से और हमारे इस्लामाबाद करिकुलम रेंज के कुछ लोग थे। उनके साथ बात कर रहे थे हम कि जैसा सर ने कहा कि भाई इस 5वीं और 4थी क्लास में या फलां क्लास में मैं इस लफ्ज़ को हज़फ कैसे कर दूँगा, क्या मैं ये तासुब रखूँ कि वो हिंदू है या वो सिख है तो मैं इस चीज़ की सच्चाई से इनकार करूँ। ये इश्यूज़ है हमारे यहाँ पे। पोलो फरेरे ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है कल्चरल एक्शन एंड कॉन्शियटाइजेशन पे। पोलो फरेरे लैटिन अमेरिका के एजुकेटर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कल्चर है या जो कल्चर से लिया गया कॉन्शियसनेस है, उमूमी तौर पर ये एक पैसिव कॉपी ऑफ रियलिटी होती है कि जो रियलिटी हम देख रहे होते हैं, मैं टॉपिक से बिल्कुल कनेक्टेड हूँ पहले भी और अभी भी, कि कल्चर ऑफ साइलेंस क्यों करके क्रिएट होता है। कल्चर ऑफ साइलेंस का ताल्लुक हर सूरत में कॉन्शियसनेस के साथ, कि आपका जो कॉन्शियसनेस है ये बेसिकली रियलिटी की एक पैसिव कॉपी है। ये वो थॉट है, ये वो अप्रोच है जिसको मैकेनिस्टिक अप्रोच कहते हैं या बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जिससे हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, जिससे हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे कि हम अपने मसाइल को या खुद साख्ता खौफ को फेयर हो, जिस सवाल करने से पहले दिल की धड़कनें 100 मरतबा धड़कना शुरू हो जाती हैं, या अगर वो खड़े हैं तो उनके पाँव कभी का शिकार हो जाते हैं। मैं जिस इलाके में पढ़ाता हूँ ये एक एग्रेरियन सोसाइटी, बड़ी पसमानदा सी सोसाइटी है पैसे के लिहाज से, लेकिन जहनी लिहाज से बड़े फर्टाइल मतरा के इलाके में पढ़ाता हूँ। मोस्टली लोग गरीब हैं और एक जोड़ा वो 2-2 हफ्ते पहन कर आते और फिर उसकी सफाई करते और फिर वो पहनते, फटे पुराने जूतों में वो आते हैं और मैं उन्हें फलसफा पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें अपने साथ अकोमोडेट कर दिया, उन्हें ऐसे अकोमोडेट किया है कि उनके बैकग्राउंड्स को, जो आपका पहला क्वेश्चन था, उनके बैकग्राउंड्स को की जानकारी मेरे पास मौजूद है कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है। कोई भी थॉट, लैंग्वेज या सेमेंटिक्स जो होते हैं वो उस कल्चर की पैदावार होते हैं। अगर हम कोई भी लफ्ज अपनी क्लास में शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें वर्ड से, बड़े अल्फाज में बोलना शुरू कर दूं, जापान, अमेरिका की मिसालें दे दूं, लेकिन मुझे अपने इर्द गिर्द के माहौल का पता नहीं, मैं अपने कल्चर से वाकिफ नहीं हूं, तो मैं डिस्कनेक्ट हूं, वर्ड से मैं डिस्कनेक्ट हूं। तो मेरा जो वर्ड है वो पैसिव कॉपी ऑफ रियलिटी पैदा करेगा, वो कभी भी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आप में नमूद उसकी नहीं होगी। एक किताब है पीटर बर्ग की, शायद सर आपने पढ़ी हो, पॉपुलर कॉन्शियसनेस इन अर्ली यूरोप, कि यूरोप के लोगों में जो जब ये एनलाइटनमेंट शुरू हुई तो किस तरह से उनका कॉन्शियसनेस क्या था। ये मुख्तलिफ चीजें मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि आप सबके सवालात में एक बड़ा बुनियादी नुकता है कि हम साइलेंस को खत्म कैसे करें, हम उस अप्रोच को जो हमें साइलेंट करती है हम वॉइस में कैसे करें, हम कल्चर ऑफ स्पीकिंग कैसे पैदा करें, कल्चर ऑफ वॉइस कैसे पैदा करें। उसके लिए बुनियादी तौर पर मुझे डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन की जरूरत है। अब एक क्लासरूम सेटिंग में सबसे बुनियादी लफ्ज जो क्लास है रूम के साथ, ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। रूम के साथ जब हम क्लास लगाते हैं तो हम एक टियर पैदा करते हैं, एक ऐसा टियर जो हमें हुक्मरान ने करिकुलम दिया है और उसी चीज को हमने पढ़ाना है क्लास में ताकि वो स्टेटस को जू का दूर रहे, उसको खत्म न किया जाए। डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन मैं कैसे करूँगा, मैं डायलॉग का कल्चर पैदा करूँगा। हमारे यहाँ पे डायलेक्टिक कल्चर है, एक आदमी बोल रहा है दूसरे सुन रहे, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे, उनके मसाइल नहीं हल हो रहे,
آپ سب جو یہاں ہمارے ساتھ دوست جتنے بھی میرے سمیت ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کی گرومنگ ہوئی ہے. اس بچے نے ایک سوال کیا کہ انڈیویجولی ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. بنیادی طور پر کریٹیکل کانشیسنس کلچرل ایکشن کا نام ہے. یہ ایک کلچرل ایکشن ہوگا, ایک کانسٹائزیشن ہوگی تو یہ پاسبل ہوگا, اور یہ میں نے پاسبل کیا ہے. ایک کافی عرصے کے کام کے بعد میں نے ایک میگزین لکھا تھا. اس میگزین کا نام تھا مترا کالج, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو اس میگزین کا نام مترا کالج ہے. میں نے اس کی اس ٹائٹل تھیم کو ہی چینج کر دیا, بڑی تگ و دو کے بعد, کافی رکاوٹوں کے بعد. اس کا نام میں نے انکلوسیو پیڈاگوجی رکھا, ٹرانسفارمنگ تھاٹ. انکلوسیو پیڈاگوجی کے ذریعے ہم تھاٹ کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, لینگویج کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, سیمنٹکس کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ میں نے پریکٹیکل وزڈم میں کام کیا. ان کو میں لے کر کے گیا ہر جگہ پہ, جو جو اس پہ ٹاپک لکھے ہوئے وہ سارے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ ہوئے ان بچوں کے ساتھ. ان بچوں کی اپنے ان پٹ ان سائٹ مجھے ملتی رہی اور میں اس کو کام میں لاتا رہا. وہ بچے خود دیکھ کر بڑے حیران تھے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. یعنی ان میں ایک چینج آئی, وہ ٹرانسفارم ہوئے, وہ ڈیولپ ہوئے, ان کے اندر کا خوف ختم ہوا. انڈیویجولی میں نے ان میں کام کیا, لیکن کیسے؟ جب میں انڈیویجولی لوگوں کے گھر گھر گیا نہیں. کلچرل ایکشن ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے. آپ اپنی کلاس میں یا اپنے لیکچر روم میں جب بات کرتے ہیں تو آپ ایک تھاٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, آپ نے 20-25 سال اس پر کام کیا ہوتا ہے. وہ تھاٹ ایز اٹ از آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بچے ایز اٹ از اس کو ایبزارب کر رہے ہیں, کیونکہ بڑا انسائنٹیفک اپروچ ہے. کیونکہ میں نے ورڈ کے علاوہ ٹرانسمٹ کر دیا, میں نے اس کو ورڈ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا, تو وہ بچے کبھی بھی اس بات کو سمجھ کر نہیں پڑیں گے. وہ ریممبرنگ کے اسٹیج میں رہیں گے, وہ کمپریہنشن کے, ایپلیکیشن کے, انالیسس کے, ایویلویشن کے اسٹیج تک قطعاً نہیں جا سکیں گے. اور یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. پھر میں آتا ہوں میرا سہگل کی کتاب پر کہ قومیت, تعلیم اور شناخت یہ ریاست کے مظاہر اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہم یہاں پر بات بڑے محتاط انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا جو کریکولم ہے وہ آپ میں کریٹیکل کانشیسنس پیدا کرنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے. وہ پیدا ہی نہیں کر سکتا جب تک میرے مدرس, میرے اساتذہ اس کلیکٹیو ایکشن میں, کلچرل ایکشن کی شروعات نہیں کریں گے تو نصاب میں وہ ڈر, خوف اور اس طرح کے الفاظ غائب ہوں گے جو کہ رولنگ کلاس کے انٹرسٹ سے کلیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ آل پینلسٹ اینڈ شرکا. اس کو سم اپ کرنا میرے لیے بڑا مشکل اس لیے ہے, میں یہ ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے لمبا نہ ہو جائے, میں اتنا زیادہ آرٹیکولیٹ نہیں ہوں. میں جتنا سمجھ پایا ہوں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپک تو ہمارا یہ ہے کہ کلچر آف سائلنس, اکیڈیمیا اور کریٹیکل تھنکنگ. لیکن اگر ہم ایک گھنٹے پہ سوچیں تو ہماری کریٹیکل تھنکنگ کا بھی امتحان آ جاتا ہے, اور سائلنس بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بات تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو صحیح پیرائے میں کہ وہ افیکٹو ہو اور چینج ٹرانسفارمیشن کی طرف جائے. میرے ٹیچر ہونے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا پانی میں. اسی طریقے سے پھر وہ کلچر ہم کیسے ڈیولپ کریں کہ جس میں میں آپ سے سیکھوں, آپ مجھ سے سیکھیں. چونکہ وہ ہے نہیں تو مجھے بھی مشکل ہو رہی ہے کہ میں جو ہے نا ایک گھنٹے کے ڈسکشن کو سم اپ کر سکوں. جائے گا کہ میں 20 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں کریٹیکل ریفلیکشن کے ذریعے دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اس کے لیے میں سم اپ کروں گا 2 پرسپیکٹو سے. ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کی بات ہوئی یہاں پہ, کہ جو پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ اتنا وسرل ہے, وہ اتنا they are speaking in our faces. کسی کو تکلیف نہیں تھی 100 سال پہلے, 50 سال پہلے مدرسوں سے, کسی کو تکلیف نہیں تھی اداروں سے جو آج ہو رہی ہے. جو نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ادارے قابل سے وہ پبلک انٹرسٹ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس بنیاد پر سوچ اور فکر اور کریٹیکل تھنکنگ کی باتیں ہو سکتی تھیں. لوگ جو بولتے بھی تھے تو اس کی وقت تھی. لیکن یہ جو پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, اگر میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو سبسٹینشیٹ کروں کہ 12 سال یا 12ویں جماعت تک کسی کو حق نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر
مسلک کے نام پر یا کسی بھی آئیڈیالوجی کے نام پر ایک بچے کو اس جیل میں بھیجے جس سے وہ خود مستفید ہو چکا ہے، تو مجھے فوراً دیکھا جائے گا کہ یہ تو مذہب کے خلاف ہے، ٹیگ کر لیا جائے گا. تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ میں ٹیگ نہ ہو جاؤں، تو میں جو صحیح بات ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک وہ پیرامیٹر ہے پولیٹیسائزیشن، ریڈیکلائزیشن، یا جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی کی پولیٹیکل بنیادوں پہ مجھے ٹیگ کرنے کی، نہ صرف کریٹیکل تھنکنگ اداروں میں ختم کر رہی ہے، ہمارے جیسے اداروں سے پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ہم ڈرتے ہیں، خوف ہے کہ اگر میں 5 وقت نماز پڑھتا بھی ہوں تو مجھ سے اسٹوڈنٹ ایک دفعہ پوچھتے ہیں سر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کون سے ایسا کام کیا ہے کہ آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ میں مسلمان ہوں، سوائے اس کے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں بھی اسی طرح بتاتا ہوں کہ 12ویں تک کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے سر پہ دوپٹے کا وہ کرے اس طرح، وہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. آپ خود جو کرتے ہیں بچہ آپ کو فالو کرتا ہے، تو ڈنڈا لے کر اس کے سر پہ، کیونکہ آپ وہ نہیں کرتے. آپ جب گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کچھ اور ہوتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو آپ بچے کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا بہترین ہے. اگر بہترین ہے تو خود کرو پہلے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ میرے ٹیچر نے مجھے نہیں بتایا کہ میں مارکسسٹ ہوں، کیونکہ لوگ عمل کے ذریعے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. جن معاشروں میں عمل کے بجائے ڈنڈے کے ذریعے معاشروں کے سمت سیٹ کیے جائیں، وہاں حافظ منیر صاحب، جو کیا نام ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، ہر شخص حافظ منیر ہے گھر میں. گلہ مت کرو اس سے، گلہ مت کرو آپ کو اس سے کہ آپ کا چیف جو بیٹھا ہوا ہے، جو ابھی چیف بننے جا رہا ہے، یہ جو چیف منسٹر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے سیکیورٹی انشور کروں گا. جس